اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال نہایت ہی کمزور ہے۔ آج کا ہمارا سیشن ہماری نیو پوڈ کاسٹ سیریز کا پہلا سیشن ہے، دا گریٹسٹ ٹرائل، دا ڈیول اینڈ دی دجال، پارٹ 1، دی اوریجنس۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ان سین ورلڈ کیا ہے، جن کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، شیطان کیا ہوتا ہے، اور ابلیس کی اوریجن سٹوری کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب شیاطین کیوں پیدا کیے، اور اس سب کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں دی انسین ورلڈ پہ۔ ایمان بالغیب ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کے انتہائی شروعات میں ہی جب سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں سے جو پہلی صفت ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ان سین پہ بلیف رکھتے ہیں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان، ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ پرانے قصے، ہسٹری کے وہ قصے جو کہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور چاہے ہم انہیں ویریفائی کر سکیں یا نہ کر سکیں آرکیولوجی کے تھرو، ان پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ جیسے کہ مختلف اقوام جو تباہ کر دی گئیں، ان کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت کے احوال، قیامت کی نشانیاں، یہ سب بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ تو تمام ایمان کی بنیاد، ایک مسلمان تب تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ تب تک اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جب تک وہ غیب پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ بات ایک بہت بڑی کنٹروورسی کا جواب ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کہ ہم جب ایک بہت پیورلی ریشنل انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا بولی فزیکل اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم میں سے کئی لوگ اس طرح کی انسین چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے۔ خاص طور پہ جنات پر کسی کا بلیف، لوگوں کا جو بلیف ہے وہ اس قدر پختہ نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جنات ہوتے ہیں، جو بلیو بھی کرتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ جو تمام بنیادی معلومات ہیں وہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اسی کے لیے یہ سیریز کا انٹروڈکٹری سیشن ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ انسین ورلڈ ہے کیا، اس میں، اور خاص طور پہ انسین ورلڈ سے اب ایمان بالغیب سے ہمارا فوکس اب باقی ایمان بالغیب کے جو ایسپیکٹس ہیں جن کو میں نے بیان کیا ان کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ اس سیریز کی مطابقت سے جنات کے اوپر ہوگا کہ جنات کیا ہیں، جنات کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور وہ ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں۔ اور معلومات کا سورس بہت امپورٹنٹ ہے۔ معلومات کا سورس ہمارے پاس قرآن ہے، معلومات کا سورس ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں۔ معلومات ہم کبھی بھی کسی سیلف پروکلیمڈ عامل بابا سے نہیں لے سکتے، معلومات ہم کبھی بھی کسی کے خوابوں سے نہیں لے سکتے، معلومات ہم کبھی بھی کسی اس طرح کے سپر نیچرل کلیمز کرنے والے بندے سے نہیں لے سکتے۔ ہمارے لیے معلومات کا سورس قرآن ہے اور صحیح احادیث ہیں، اور ہم انہی تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے، اور انہی سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ان پہ فوکس کریں گے، اور تاکہ ہم فیکٹ کو فکشن اور متھ سے الگ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی تمہید کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا کی۔ ان میں سے 3 مخلوقات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ
وہ انٹیلیجنٹ کریشنز ہیں. انٹیلیجنٹ کریشنز کیا ہوتی ہیں؟ جو اپنی لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اچھے کو برے سے تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ڈیسیجنز لے سکتی ہیں. ڈیسیجنز لینے میں بھی اب فرق ہے. سم جو مخلوقات ہیں، کچھ جو مخلوقات ہیں وہ ایسی ہیں جو ڈیسیجنز جو ہیں جن کے پاس فری ول ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اوپن چوائس دی ہوئی ہے، انہوں نے اچھائی اور برائی کو میں تمیز کر لی، تو اب وہ اچھے کو چنیں کہ برے کو چنیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آلدو ان کے پاس کانسیکوینسز ہیں کہ وہ اچھے کو چنتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا ہے، وہ برے کو چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا رکھی ہوئی ہے. لیکن اچھے اور برے چننے میں ان کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی فری ول کے تحت چن سکتے ہیں. تو ایک یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جو کریکٹرسٹک ہے انسانوں کا، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، اور دوسرا جنات کا. جنات اور انسان دونوں فری ول والی کریشنز ہیں. اب تیسری کریشن جو ہے ان تین انٹیلیجنٹ کریشن میں سے، وہ ہے ملائکہ کی، اینجلز کی، یعنی فرشتوں کی. ان کے پاس اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ فری ول نہیں رکھتے. آلدو وہ اچھائی کو برائی سے تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ خود سے کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے انہیں ہو بہو وہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ تین کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے قرآن و حدیث سے کہ یہ انٹیلیجنٹ کریشنز ہیں. سب سے پہلے اینجلز یعنی ملائکہ، جن کو نور سے بنایا گیا ہے، جن کو نور سے بنایا گیا ہے. نور بیسیکلی ریفلیکٹڈ لائٹ کو کہتے ہیں. جنات، جن کو اسموک لیس فائر سے بنایا گیا ہے. قرآن میں متعدد مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ جنات کی کریشن کی جہاں بات کی گئی ہے تو یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو اسموک لیس فائر سے بنایا گیا ہے. اوکے، ایسی ایک آگ جس کے میں سے اسموک نہیں نکل رہی. اور پھر آتے ہیں انسان، جن کو کلے سے بنایا گیا ہے، جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو یہ تین کریشنز ہیں، اور ان کے بارے میں جو ڈفرینسز ہیں، میجر ڈفرینس ایک تو ان کی کریشن کا ہے، دوسرا ان کی فری ول کا ہے، جو کہ اینجلز کے پاس نہیں ہے، جنات کے پاس بھی ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے. تو یہ کریشنز ہیں. اور اس طرح ادھر سے یہ بات بھی ہمیں کنفرم ہوتی ہے کہ کیونکہ جنات اور انسانوں کے پاس دونوں کے پاس فری ول ہے، تو دونوں میں اچھے برے کرنے کی تمیز ہے، اور تمیز بھی ہے، اور دونوں اچھائی یا برائی دونوں چن بھی سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ تمام جنات برے ہوتے ہیں. تمام جنات کو جنات سے ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ تو ہوتی ہی ایک ایول کریشن ہے جو کہ آ کے ڈرا کے چلی جاتی ہے، یا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے. لیکن ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فری ول کا کانسیپٹ ہے. جس طرح تمام انسان اچھے یا برے نہیں ہوتے، اسی طرح تمام جنات بھی اچھے یا برے نہیں ہوتے. جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جنات میں اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی موجود ہیں. اور اس کی فردر ڈیٹیلز ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں. تو جنات اگر ہیں، یہ ہمیں قرآن سے کنفرم ہے کہ جنات ہیں. یہ ہمارے ایمان بالغیب میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں یہ اس چیز کا حصہ ہے. آلدو یہ ایمان کے ارکان میں سے شامل نہیں ہے، لیکن ایمان کے ارکان میں قرآن پر ایمان لانا ضرور شامل ہے. اور قرآن میں جنات کا متعدد مقامات پہ ذکر ہے، اور ایک پوری صورت بھی سورہ جن کے نام سے قرآن میں موجود ہے. تو ان پر ایمان لانا، اگر ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی یقین ہو کہ جنات بھی موجود ہیں. نہیں تو ہم اگر جنات کی ایگزسٹنس کو ریجیکٹ کریں تو بیسیکلی ہم قرآن کی جو اوتھینٹسٹی ہے اور قرآن پہ ایمان لانے کو بیسیکلی ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور قرآن کی ایکوریسی کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جنات کے اوپر تمام مسلمانوں کو ایمان ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایک کریشن ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے. کیوں؟ کوئی وجہ پوچھے؟ کیونکہ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی ہے. ٹھیک ہے، وی ڈو ناٹ نیڈ اینی ادر ریزن دین دیٹ. ٹھیک ہے، اس سے بیونڈ ہمیں کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی ہے تو اس کریشن کے کیا ایسپیکٹس ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے کچھ کریکٹرسٹکس بھی بتائی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ جنات از ناٹ این ایول کریشن. ٹھیک ہے،
یہ ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے برے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو یہ تو بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ فری ول ہے ان کے پاس. تو اور فری ول کی بات ہمیں کدھر سے پتہ چلتی ہے؟ فری ول کی بات ہمیں سورہ جن سے ہی پتہ چلتی ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا. اس میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے، جب جنات اپنی سٹوری نریٹ کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ کافر ہیں. یعنی جن بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ نہیں ایمان لاتے اور وہ نہیں فالو کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. ٹھیک ہے، تو جنات میں یہ فری ول بھی موجود ہے، ان میں یہ گڈ اور ایول کی کریکٹرسٹکس بھی موجود ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں ان میں برے بھی ہیں. کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کریکٹرسٹکس موجود ہیں قرآن و حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں؟ تو سرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل واقعی ہمارے پاس کریکٹرسٹکس موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جنات جو ہیں جسٹ لائک اینی ادر کریشن آف اللہ، ہم نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری اور کریشنز ہیں، بہت سارے اینیملز ہیں، بہت سارے پلانٹس ہیں. اب جو اینیملز ہیں وہ مختلف چیزوں میں انسانوں سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اسٹرینتھ ایک طرف ہے، ہاتھی کی اسٹرینتھ ایک طرف ہے. ٹھیک ہے، ہماری اسپیڈ ایک طرف ہے، چیتا کی اسپیڈ ایک اور طرف ہے. چیتا ہم سے بہت زیادہ فاسٹر ہے، ٹھیک ہے، ہاتھی ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگر ہے. تو اسی طرح جنات میں بھی اس طرح کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں. وہ ہم سے اسٹرانگر بھی ہیں، وہ ہم سے فاسٹر بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جسٹ بیکاز وہ اسٹرانگر ہیں اور وہ فاسٹر ہیں، اور وہ کمپاؤنڈ اس وجہ سے ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کہتے ہو ضرب، ایک اور ضرب اس طرح سے لگ جاتی ہے کہ وہ ان سین ہیں، ہم انہیں نارملی دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم انہیں نارملی دیکھ نہیں سکتے، پلس وہ انسانوں سے زیادہ اسٹرانگر ہیں، وہ انسانوں سے زیادہ فاسٹر ہیں. ہمیں یہ باتیں کدھر سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ باتیں ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے پتہ چلتی ہیں. قرآن میں آپ سورہ نمل اگر کھول کے دیکھیں تو سبا کے تخت کا قصہ موجود ہے، اسے انگلش ٹرانسلیشن میں تھرون آف شیبا بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ملک سبا جو تھا یہ یمن کے ایک کنگڈم تھا، اس کے ایک فیمیل کوئین تھی، ان کے پاس ایک تھرون تھا. ٹھیک ہے، جیسے تھرون ہوتا ہے، یو میٹ ہیو سین مینی ڈفرینٹ شوز یا مینی ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز جن میں پرانے کنگس کے پاس تھرون ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو جو تھرون تھا وہ اس کے پاس تھا. اینڈ اب وہ پوری اسٹوری کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، یو کین ریڈ دیٹ فرام سورہ نمل، اور سورہ نمل کے انیشیل پورشن میں ہی موجود ہے اسٹوری. لیکن اسٹوری میں ایک پارٹ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم کی اسٹوری ہے. وہ پوچھتے ہیں جنات سے، اینڈ ٹینجنٹ ہیئر جہاں پہ ہمیں یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایز اے جنرل نالج کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ایک بڑی منفرد قسم کی حکومت تھی. ان کو اینیملز کے اوپر بھی ان کی کمانڈ تھی، جنات کے اوپر بھی ان کی کمانڈ تھی. ٹھیک ہے، تو جنات جو ان کے انڈر کمانڈ تھے انہیں سے انہوں نے پہلا فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی، ٹھیک ہے، اوریجنل مسجد اقصیٰ، وہ انہوں نے بنوائی تھی. ٹھیک ہے، تو 7 ونڈرز آف دی اینشنٹ ورلڈ میں وہ شامل تھی، کیونکہ جس بیکاز وہ جنات نے بنائی تھی، وہ ہیومن آرکیٹیکچر سے بہت آگے کی چیز تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے انڈر کمانڈ جن تھے. اب وہ جنات سے پوچھتے ہیں کہ کون مجھے اس ملکہ کا جو تھرون ہے وہ سب سے جلدی لا دے گا. اور ان میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ میں آپ کو اتنی جلدی لا دوں گا کہ آپ ابھی اپنے جہاں بیٹھے ہوئے آپ وہاں سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، یا اس کا تھرون یہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ بات کنسیڈر ہم نے اس طرح سے کرنی ہے. میں نے آلریڈی مینشن کیا کہ یہ جو کنگڈم جس کی ہم بات کریں، جس کا تھرون لانے کی بات ہو رہی تھی، وہ ہے یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ہے جیروسلم میں. یعنی یہ عریبین جو پینسولا ہے اس کے ٹوٹل 2 اپوزٹ کونے ہیں. آج بھی اگر ہم فلائٹ کے تھرو جانا چاہیں تو 2 سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے فرام جیروسلم ٹو یمن. ٹھیک ہے، اور اب وہ جن یہ بول رہا ہے کہ میں وہ تھرون لے بھی آؤں گا اور ایسے سپلٹ سیکنڈ میں لے کے آؤں گا کہ آپ ابھی کھڑے نہیں ہوئیں گے، وہ یہاں پہ موجود ہوگا. تو یہ جنات کی ہمیں یہاں سے تھوڑی سی پاورز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرانگر بھی ہیں، وہ فاسٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسموک لیس فائر سے ہم
کچھ چیزیں انفر کر سکتے ہیں، اور اس اسٹوری سے بھی ہم کچھ چیزیں انفر کر سکتے ہیں ہماری لیٹسٹ سائنٹیفک نالج کی بیس پہ. ٹھیک ہے. اوریجنلی جب یہ ساری چیزیں قرآن نازل ہو رہا تھا، پیپل ڈیڈنٹ نو اباؤٹ انرجی اور انرجی کی کیا کیا فارمز ہوتی ہیں. لیکن اب سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے تھرو ہمیں یہ چیز پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ویوز کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے بارے میں پتہ ہے. تو ہم اس پہ یہ چیز جو ہے ہپوتھسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو اسموک لیس فائر کی بات ہے، مے بی دا جن آر سم انرجی بیسڈ لائف فارم. ٹھیک ہے. وہ ایک انرجی بیسڈ لائف فارم ہیں، اور وہ بہت ایکسٹریم اسپیڈ پہ، جس طرح الیکٹرو میگنیٹک ویو جو اسپیڈ آف لائٹ ہے وہ اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں، تبھی وہ اتنے زیادہ فاسٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہم اس سے ایک ہیپوتھیسس یا ایک تھیوری ڈرا کر سکتے ہیں اس اسٹوری سے. اور پلس مے بی دے ایون ہیو دی ایبلٹی ٹو کنورٹ میٹر انٹو انرجی. جس طرح کہ ہمارے پاس آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc²، میٹر اینڈ انرجی آر انٹر کنورٹیبل. یہ بات ہمیں بہت لیٹر آن پتہ چلی ہے. مے بی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی پہلے سے دی ہوئی ہے، تبھی وہ اتنے سپلٹ سیکنڈ میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں وہ تھرون جو ہے وہ وہاں سے یہاں لے آؤں گا. وہ اس کو ٹیلی پورٹیشن، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایبلٹی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ چیزوں کو ٹیلی پورٹ کر سکتے ہیں. اور ایون اگر جو we will not use them as a source, but we can use them for maybe theories جو جن سٹوریز ہوتی ہیں جو مختلف کلچرز میں سنائی جاتی ہیں. دا ٹیلیپورٹیشن آف تھنگس ٹو ڈفرینٹ پلیسز، وہ ان کا ایک بڑا منفرد پارٹ ہوتا ہے. جو وہ سٹوری سنائی جاتی ہیں کہ ایک چیز ادھر تھی اور غائب ہوگی، کہیں اور چلی گئی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ان کا بڑا منفرد پارٹ ہے ان سٹوریز کا. تو ادھر سے بھی ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ جن کے پاس ایبلٹی ہے، قرآن سے ہمیں ڈائریکٹ بات پتہ چلے کہ جن کے پاس ایبلٹی ہے چیزوں کو ٹیلی پورٹ کرنے کی، اور وہ اسٹرانگر دین ہیومنس ہیں، وہ فاسٹر دین ہیومنز ہیں، اور وہ ان سین بائی ہیومنس ہیں. اور یہ ان سین ہونے کا یہ اسپیکٹ ہے جو کہ وہ فیئر کے اسپیکٹ کو ایک چنگاری کی طرح ایکٹ کرتا ہے اور وہ آگ بڑھواتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو وی ڈو ناٹ ایکچولی فیئر این ایلیفینٹ انٹل جو ایلیفینٹ ہے وہ ہمیں مارنے کے لیے اسپیسیفکلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جن کا آئیڈیا ہی ہے، کوئی جن کی باتیں کرنا شروع ہو جائے رات کے ٹائم، تو ہی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ انیزی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسٹ بیکاز وہ دیکھ نہیں سکتے، اور جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے وی ٹینڈ ٹو فیئر دیٹ مور. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جسٹ لائک دی ایلیفینٹ، جسٹ لائک دا چیتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طاقتور کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی جب ہم طلب کریں تو ہمیں کوئی بھی چیز ہارم نہیں کر سکتی. سو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایکچولی فیئر دا جن. ٹھیک ہے. وہ کوئی آل پاورفل چیز نہیں ہے، ان دی اینڈ وہ کریشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ میں ہے. اور پھر جب ہم آیت الکرسی یا 3 کل پڑھتے ہیں تو ہمیں پراپر پروٹیکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جن ہمارا کچھ بھی، جو ایول جن ہے وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ناؤ یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھی جن کی. اب ادھر سے ہی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کس طرح کے ہوتے ہیں، لائک واٹس دی ڈسکرپشن آف جن. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کو بڑا پیراڈاکسیکل قسم کا کویشچن ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ ایک انرجی بیسڈ لائف فارم ہے، اور وہ تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کسی طرح کہ یہ اس طرح کا لگتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ ویو جو ہے، یہ انرجی جو ہے، یہ ہیٹ انرجی کس طرح کی دکھتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کے پاس ایکچوئل مٹیریل فارم نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ مختلف فارمز لے سکتے ہیں، وہ مختلف فارمز لے ضرور سکتے ہیں. ایک حدیث میں مینشنڈ ہے، اٹ از ناٹ ان دی فیمس بکس آف حدیث بٹ اٹ از گریڈیڈ ایز صحیح بائی البانی، کہ دا جن کی 3 ٹائپس مینشنڈ ہیں بیسیکلی. ایک جو اینیملس کے فارم میں آتے ہیں، ڈاگز یا اسنیکس کے فارم میں. ایک جو آتے ہیں جو جاتے ہیں، دیز آر دی ورڈس. ٹھیک ہے. دی کم اینڈ دی گو، ان کے بارے میں ڈسکرپشن ہے. اور ایک وہ ہیں جو فلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف فارمز ہیں جو جن ٹیک کر رہے ہیں. جن سے ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جن اینیملس کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مینشنڈ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی خوابوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ
اگر اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اف وی سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اے ڈریم، تو تو ہم نے انہی کو دیکھا ہے، کوئی شیطان ان کو امیٹیٹ کر کے نہیں آ سکتا، یعنی شیطان ان کے سوا اور لوگوں کو امیٹیٹ کر کے آ سکتا ہے، اور شیطان کے پاس ایبلٹی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی فارم میں آ جائے، مختلف ہیومن بینگز کی فارم میں آ جائے۔ اور فردر ہمیں سنن ابن ماجہ کی حدیث 4077 سے پتہ چلتا ہے کہ ان دی اینڈ آف ٹائمز، جب فتنہ آف دجال جب عروج پہ ہوگا، فتنہ آف دجال کی فردر ڈیٹیلز ہم فردر ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگوں کو اس طرح بھی مس گائیڈ کرے گا کہ ان کے ڈیڈ پیرنٹس کو الائیو کر کے دکھائے گا، اور وہ ڈیڈ پیرنٹس الائیو بیسیکلی اسی طرح ہوں گے کہ جو جن ہیں اس کے کنٹرول میں ہوں گے، دجال کے کنٹرول میں، یس جن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو جن ہیں وہ جس بھی بندے کو اس نے مس گائیڈ کرنا ہوگا وہ اس کے ڈیڈ پیرنٹس کی فارم میں آ جائیں گے، مطلب اس کے پیرنٹس ہیو بین لانگ ڈیڈ بیفور، اور وہ الائیو کے طور پہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ یہی تمہارا خدا ہے، اس کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ دیکھ کے اپنے ماں باپ کو زندہ شکل میں دیکھ کے وہ وہاں سے گمراہ ہو جائے گا اور وہ دجال کی پیروی کرنے لگ جائے گا، مینشن ویری کلیئرلی ان حدیث، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کی آلدو ہمیں کوئی اسپیسیفائڈ فارم نہیں پتہ، لیکن دے کین چینج دیئر فارمس، اور یوزلی جس فارم میں آتے ہیں وہ دیٹ از سم سارٹ آف فارم جو کہ ہیومنس کو بڑی ٹیریفائنگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، ویسی ایک اپیرنس میں آتے ہیں جو کہ ہیومنس کو ٹیریفائنگ لگتی ہے اور ہیومنس اس سے افریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ آلدو جن ان سین ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آلویز ان سین ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں ایٹ انسٹنسز وین جنات چاہیں کہ انسان انہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فزیکل فارم میں ڈھال کے لا سکتے ہیں کہ انسان اس فزیکل فارم کو آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دا نارمل اسٹیٹ ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی ایک فارم میں آ سکتے ہیں جس میں ہم انہیں دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں قرآن حدیث کی اسٹڈی سے معلوم ہو رہی ہے۔ پھر اگلی امپورٹنٹ بات جس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن آلریڈی کر چکی ہیں کہ آر آل جن دی سیم، ابھی تک جتنی ڈسکشن ہے اس سے آبویس آنسر یہ بنتا ہے کہ نہیں، آل جن سیم نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہی کی کہ تمام جن ایول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، گڈ جن بھی ہوتے ہیں، بیڈ جن بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ہم نے ریفرنس سورہ جن میں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہم نے بات مختلف ٹائپس آف جن کی کر لی، ٹھیک ہے، وہ کچھ اینیملس کے فارم میں آ رہے ہیں، کچھ فلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنات جو ہیں وہ سارے کے سارے سیم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہیومنس کی بھی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ریسز ہوتی ہیں، اسی طرح جنات کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جنات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں جنات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو انسانوں سے پہلے بنایا گیا تھا، اور اس کا ہمیں ریفرنس ایویڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 اور 27 سے، جہاں اللہ نے انسان کی کریشن اور جنات کی کریشن کی ساتھ ساتھ بات کی ہے، اور اس میں بڑی کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ جنات کو انسانوں سے پہلے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ہم سورہ کہف میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات میری بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی جنریشنز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف میں شیطان کی پروجنی کے مینشنڈ ہے، اس کی ذریہ مینشنڈ ہے، ذریہ یعنی انسان جو نسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مینشنڈ ہے۔ تو جنات جو ہیں ان کے چلڈرن بھی ہوتے ہیں، ان کی پروجنی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جنات کی جو ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن و حدیث کی اسٹڈی سے، اور یہ ساری جو ہیں مطلب یہ اوتھینٹک باتیں ہیں بیکاز یہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ہمیں بیسکس ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم بہت ساری میتھس کو خود ہی سے ڈیبنک کر سکتے ہیں جو جنات کے بارے میں باتیں پھیلی ہوتی ہیں۔ کوئی لوگ جو ہیں کوئی باتیں پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہارر سٹوریز کوئی لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ باتیں پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اب جب ان سین چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری میتھولوجیز خود ہی جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہوتی ہیں، اور جو بہت ساری میتھولوجیز ہیں پھر وہ سٹوریز جو ہیں وہ مکس ہوتی ہیں۔ اب ہماری جو سٹوریز ہیں کچھ سٹوریز ڈائریکٹ قرآن سے آ رہی ہیں، قرآن حدیث سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے،
جہاں جنات کے بارے میں بات ہے، جس طرح ہم نے ملک سبا کے تھرون کی بات کی، ٹھیک ہے، وہ کچھ سٹوریز وہاں سے آنے، کچھ سٹوریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے پاس سٹوریز آتی ہیں، پھر لیکن دوسرے ریلیجنز میں بھی سٹوریز ہیں، ہندوازم میں سٹوریز ہیں مختلف اس طرح کی انٹیٹیز کی، ٹھیک ہے، کرسچینٹی میں سٹوریز ہیں مختلف اس طرح کی انٹیٹیز کی، کرسچینٹی میں انہی چیزوں کو ڈیمنز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو اب وہ جب ساری سٹوریز ہیں، جب وہ جب انسان کے پاس نالج نہ ہو اور وہ سٹوریز کی بیسس پہ چل رہا ہو صرف، ٹھیک ہے، اسے نہ پتہ ہو کہ اتھینٹک سورس میں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے، تو بہت جلدی فیکٹ اور میتھ جو ہیں وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک عجیب سا ہمارا ورلڈ ویو بن جاتا ہے۔ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیسیکلی اوریجنل سورسز جو قرآن اور حدیث ہیں اس کو اسٹڈی کریں، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ جنات کی ایکچوئل کریکٹرسٹکس ہیں کیا، اور ان کو میں نے ایز بریفلی ایز پاسبل آج یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ which takes us back to the three creations، ٹھیک ہے۔ اب کرسچینٹی کی میں نے بات کی کہ اس میں جنات کو ڈیمنز کے طور پہ کہا گیا ہے۔ اب بائبل کے اندر ایک اور انٹیٹی آتی ہے بڑی فیمس کرسچن سرکلز میں تو، اور جو لوگ فینٹیسی کا شوق رکھتے ہیں، فینٹیسی فکشن کا شوق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ نام سنا ہوگا، اور وہ نام ہے فالن اینجلس کا، ٹھیک ہے۔ فالن اینجلس کا وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کرسچینٹی میں کہ وہ اینجلس تھے اور انہوں نے پھر ایول کام کیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہیون سے فال کر کے ارتھ پہ آ گئے، تو اب وہ ایول ہیں، اور وہ بیسیکلی وہ ڈیمنس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو ایک ہی صف میں وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لائک ایول انٹیٹیز میں وہ فالن اینجلس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب جو ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ہمارے بلیف کا یہ حصہ ہے کہ اینجل جو ہیں وہ بیسیکلی اس طرح فال نہیں کرتے، اینجلس کے پاس اپنے ڈیسیجن ٹیکنگ پاور اس طرح سے نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ ایگزیکٹ وہی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ فالن اینجلس کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور ایون دو فالن اینجلس کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن بائبل میں کچھ سٹوریز آتی ہیں فالن اینجلس کے متعلق، مے بی دو سٹوریز ہیو سم اماؤنٹ آف ٹروتھ ان دیم، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو فالن اینجلس کہہ رہے ہیں دیٹ کوڈ بی ایول جن، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس چیز کو کنفرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو اس میں ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے، جسٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک کلیئر کہ فالن اینجلس کا کیا کانسیپٹ ہے اور وہ ہمارے ساتھ جیسا میچ نہیں کرتا۔ ایون کئی لوگ قرآن میں سٹوری آتی ہے ہاروت اور ماروت فرشتوں کی جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، ٹھیک ہے، تو کئی لوگ اس سٹوری کو لے کے کہتے ہیں کہ یہ فالن اینجلز ہیں، لیکن ادھر بھی بڑی کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیں، کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو چیز ہے تمہیں اللہ سے دور لے جائے گی، ٹھیک ہے، تو دیٹ از امپورٹنٹ۔ تو یہ فالن اینجلس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جن کے بارے میں ہم نے بات کر لی، اب شیطان کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، شیطان کیا چیز ہے، شیطان کیا چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے سورہ انعام آیت نمبر 112 کا۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے مینشنڈ ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن رکھا ہے شیطانوں میں سے، جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، یعنی شیطان ایک ٹرم ہے جو کہ انسانوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، وہ صرف جنات کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ ہمارا جنرل کانسیپٹ شیطان کا ایک ہے، ایک سنگل اینٹی، ٹھیک ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلوا کر جنت سے نکلوایا، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک آ کے وہی ایک شیطان ہے، وہ ہر بندے کو تنگ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جنرل آئیڈیا ہے، بٹ دس از فار فرام دی ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ وہ جو سٹوری ہے دیٹ پرٹیکولر جن ہز نیم از ابلیس، ٹھیک ہے، وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی ایک اکیلا شیطان نہیں ہے۔ شیطان بیسیکلی ایک پراپر ناؤن نہیں ہے، شیطان ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے،
یہ ایک ڈسکرپٹیو ٹرم ہے. یہ ایک ڈسکرپٹیو ٹرم ہے جو بتاتی ہے کہ ایک ایسے اینٹی کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ریبیل کرتی ہے. اسی کے لیے ایک اور ٹرم بھی تاغوت کے نام سے بھی استعمال ہوتی ہے. تاغوت از اے مور براڈر ٹرم، ٹھیک ہے، جو کہ اینی تھنگ، اینی سسٹم ایون جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ریبیلیس ہوتا ہے تو اس کو تاغوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی انسان بھی، جنات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں سسٹمز بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو شیطان بیسیکلی از اے ڈسکرپٹیو ٹرم. شیطان ایک ایڈجیکٹیو ہے جو ان کے لیے یوز ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلیں. ٹھیک ہے، جو پروفٹس کے انیمی ہوں. صحیح. اور پروفٹس اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پروفٹس کا انیمی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انیمی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انیمی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے سورہ ناس کے اینڈ پہ جب ہم نے پناہ مانگی ہے تو صرف جنات سے پناہ نہیں مانگی، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو پناہ مانگی ہے صرف جنات سے نہیں، انسانوں سے بھی مانگی ہے. جو وسپررز ہیں، جو ایول چیزیں وسپر کرتے ہیں، اس میں ساتھ انسان بھی شامل ہیں. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک ڈسکرپٹیو ٹرم ہے جو کہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو ابلیس شیطان ہے، جس کو ہم موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک وہی شیطان تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، اور وہی ہر بندے کے پاس آ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی میں نے بتایا کہ سورہ کہف میں مینشنڈ ہے کہ اس کی پوری پروجنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پورے چلڈرن ہیں، اس کی پوری ایک آرمی ہے. اب اس کی وہ ایک شیطان ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا شیطان ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا لیڈر ہے. اب اس کی آرمی میں جنات بھی شامل ہیں جو سارے شیاطین ہیں، اس کی آرمی میں برے انسان بھی شامل ہیں جو کہ سارے کے سارے شیاطین ہیں. امپورٹنٹ تھنگ، اس کی آرمی میں انسان بھی شامل ہیں جو کہ سارے کے سارے شیاطین ہیں. اس بات کو یاد رکھیں گا بیکاز یہ آگے والی ایپیسوڈز میں بہت امپورٹنٹ بن کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا، پھر بات کی جاتی ہے کہ اب یہ سارے شیاطین جو ہیں وہ اس کی آرمی میں شامل ہیں اور وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اب وہ اکیلا ہر بندے کے پاس آ کے اس کو گمراہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ اس کے جو آرمی کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آرمی کے لوگ جو جنات میں شامل ہیں وہ بھی آ کے وسپر کرتے ہیں، جو ایول ہیومنز میں شامل ہیں وہ بھی آ کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے، سو دیٹ از اے تھنگ اباؤٹ کہ شیطان کیا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کے سب سے امپورٹنٹ چیز پہ، دا اوریجن اسٹوری آف ابلیس. کہ یہ ابلیس جو بڑا شیطان جس کی ہم نے بات کی ہے، جو ان سب کو لیڈ کر رہا ہے، اس کی کیا اوریجن اسٹوری ہے. ٹھیک ہے، وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، ابھی کیا کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ابلیس کی اوریجن اسٹوری از ویری کلوزلی ٹائڈ ٹو انسانوں کی اوریجن اسٹوری. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اور یہ اسٹوری قرآن میں کوئی 7 مرتبہ مینشنڈ ہے، پراپر ڈیٹیل میں 2 جگہ مینشنڈ ہے. ایک سورہ بقرہ میں، دوسری سورہ اعراف میں. سورہ بقرہ میں ایک فرق اینگل سے مینشنڈ ہے، سورہ اعراف میں ایک فرق اینگل سے مینشنڈ ہے. سورہ بقرہ میں بیسیکلی آپ کہہ لو فرشتوں کے اینگل سے مینشنڈ ہے، ہاؤ دے ور آبزرونگ دا ہول تھنگ. ٹھیک ہے، اور اس میں فوکس ابلیس کے اوپر کم ہے. سورہ اعراف میں ابلیس کے اینگل سے زیادہ مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے، اب کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اس نے جو باتیں کہیں ان کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے، اس کا جو تھاٹ پروسیس تھا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. سو فار دا پرپز آف دس سیریز ہم فوکس کریں گے سورہ اعراف والے پورشن پہ. ٹھیک ہے، آلدو دونوں جو سورہ بقرہ اور سورہ اعراف دے آر ٹیلنگ دی سیم اسٹوری جسٹ فرام ڈفرینٹ کیمرہ اینگلس. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. قرآن میں کئی دفعہ کئی مقامات پہ کئی سٹوریز کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ وہ سٹوری ایک جگہ ایک کیمرہ اینگل سے مینشنڈ ہوتی ہے جہاں ادھر کے لیے سوٹیبل ہو، وہ ایک اور جگہ ایک ڈفرینٹ کیمرہ اینگل سے مینشنڈ ہوتی ہے جہاں ادھر سبجیکٹ میٹر کے لیے سوٹیبل ہو. ٹھیک ہے، اب سورہ بقرہ میں جس طرح فرشتوں کے جو کنسرنس تھے وہ سارے مینشنڈ تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ سورہ اعراف میں the focus is more very much more on ابلیس کہ وہ کیا سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، سو اب آتے ہیں سورہ اعراف کے اوپر.
آیت نمبر 10 سے آگے سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، آئی ول جسٹ ریڈ دی ٹرانسلیشن ود اے لٹل بٹ آف کمنٹری، ٹھیک ہے. اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں سے ہمیں ایک تو یہ بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ قرآن میں بڑی جگہ پہ مینشن ہے ہیومنز آر کریٹڈ فرام کلے، جنات آر کریٹڈ فرام فائر، ٹھیک ہے. تو اور ایک جگہ بڑی کلیئرلی یہ بھی مینشنڈ ہے آئی تھنک سو سورہ کہف میں، بیکاز کچھ لوگ کنفیوژن کرتے ہیں سورہ بقرہ والا پورشن پڑھ کے کہ شاید ابلیس جو تھا وہ ایک فرشتہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مینشنڈ ہے بڑی کلیئرلی قرآن کے اندر کہ وہ جنوں میں سے تھا. لائک ڈائریکٹ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے. تو وہ صرف سورہ بقرہ والا پورشن پڑھ کے آپ کنفیوز نہ ہو، بیکاز وہ اس ڈیٹیل میں جا نہیں رہا ابلیس کی ڈیٹیل میں جو سورہ بقرہ والا پورشن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے لائک سارا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اب جب ابلیس نے کہا کیا ہے کہ کیا ریزن اس نے بتایا کہ میں کیوں سجدہ نہیں کروں گا، بیکاز وہ اپنے آپ کو سپیریئر کنسیڈر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بنا ہوں اور وہ جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں سورہ بقرہ والی سٹوری پہلے آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا اسپیشل کوالٹیز دیں، انہیں علم کی کوالٹی دی، ان کے اندر اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے. لائک ادھر بڑا جو فوکس ہے کہ ہاؤ حضرت آدم علیہ السلام واز چوزن ٹو بی اسپیشل، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا کوالٹیز رکھیں، ٹھیک ہے. اور فرشتوں نے جب کنسرنس پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اور یہ بندہ یہ جو کریشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، یہ سوٹیبل ہے فار خلافت آف دا دنیا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی مینشن کیا. سو وہ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس ہے نالج کہ حضرت آدم علیہ السلام واز جسٹ ناٹ جسٹ کیا کہہ رہے کلیکشن آف کلے، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اسپیشل کوالٹیز تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالی تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ صرف ایک کلیکشن آف کلے نہیں ہے. لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ صرف کلے ہے اور میں فائر ہوں، ٹھیک ہے. لائک وہ ایک طرح سے ڈیروگریٹری ریمارک دے رہا ہے کہ یہ تو بس مٹی ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے. آلدو اللہ تعالیٰ آلدو وہ وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. ابلیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں کہ ایون دو ہی از اے جن، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی اس نے عبادات وغیرہ کی کہ وہ ایلیویٹ ہو گیا رینکس میں، اور وہ جہاں پہ فرشتے گھومتے پھرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کے رینکس ایلیویٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بیٹھا تھا کہ جب دنیا کی خلافت دی جائے گی کسی کو تو وہ شاید اس کو دی جائے گی، ٹھیک ہے. اب اس کو دی جائے گی تو وہ یہ سمجھ کے بیٹھا تھا. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کا کریشن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا تھا، جو ہمیں سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کریشن کو خلافت دینی ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. تو ابلیس ادھر سے جیلسی میں آ گیا، ٹھیک ہے. ادھر سے وہ پرائڈ کی وجہ سے اس میں جیلسی آئی، اور اس کی وجہ سے باقی جو بھی اسٹوری ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے. پرائڈ اینڈ جیلسی کا سارا کھیل ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ ابلیس اپنے عبادت کی وجہ سے ہائی رینکس پہ پہنچا، جہاں پہ فرشتے ہیں وہ وہاں پہ ہے اور بڑے ہائی رینک پہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی خلافت ملنے سے اس کے رینک میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، ٹھیک ہے. اس کے رینک میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں آنی تھی. اب دنیا کہاں پہ ہے اور وہ فرشتوں کا جو ایریا ہے وہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب وہ اوپر تھا، ٹھیک ہے. تو دیکھ دنیا کہاں پہ اور وہ کہاں پہ ہے. لیکن پھر بھی دیر واز دس سینس آف گریڈ، دیر واز دس سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ دنیا کی خلافت ملنی چاہیے تو مجھے ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ جو میں کی جو عنصر ہے نا، جو انا کا عنصر ہے، وہ اس میں بہت زیادہ غالب تھا. اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس لیے اس نے یہ ریزن دی کہ سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا. اب تکبر از ون آف دی تھنگز جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے.
لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ اب اس نے مہلت مانگی ہے اینڈ آف ٹائمز، جو قیامت کے دن تک لوگوں کو قبروں میں سے تبھی اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے مہلت مانگی ہے اس ٹائم تک کے لیے۔ اب وہ مہلت کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ وٹ ڈز ہی وانٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ سجدہ تو اس نے نہیں کیا، اب اس کو سزا مل رہی ہے اس کے لیے کہ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ مہلت کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اب ہم آگے پتہ چلتے ہیں۔ وہ بولا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا، اور پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب اپنے سارے جو پرائیڈ اور اپنی سارے جو اس کے انا تھی، اس کا بلیم اس نے کس پہ ڈال دی؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اب ابلیس جو کرتا ہے اس کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے 7 مقامات پہ جہاں پہ مینشنڈ ہے، بیٹر یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں مینشنڈ ہے تو اس وجہ سے میں اس پورشن کو فوکس کر رہا ہوں، لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ سارے پورشنز کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابلیس جو کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس وجہ سے؟ اب اس نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ کہ ہر طرف سے ان پہ اٹیک کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اٹیک کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں، اور وہ ہم پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ جیلسی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کریشن کو کیوں خلافت دے دی اور مجھے کیوں نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اور وہ سارا جو غرور کا معاملہ تھا وہ سارا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ بریم ڈال رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، آلدو وہ اپنے غرور کی وجہ سے اپنا کیا بھگت رہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ابلیس کرتا ہے اس کو بڑے غور سے آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ ابلیس کی بڑی اس کا طریقہ ہے واردات آپ کہہ لو، وہ یہی ہے اس کی اور اس کی آرمی کا، ٹھیک ہے، کہ وہ وہی کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں سے جو اس نے اس ساری اسٹوری میں کی ہے۔ یہ اسٹوری اتنی پروفاؤنڈ ہے، یہ اتنی دفعہ ایسے ہی نہیں مینشنڈ، اتنی پروفاؤنڈ ہے کہ اس میں ایک موقع پہ پرلز آف وزڈم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابلیس کہتا ہے نا، ابلیس سٹارٹ کس طرح کرتا ہے؟ غرور سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑے سینس آف انٹائٹلمنٹ تھی، وہ انسانوں کو کوئی اچیومنٹ ہو، وہ انسانوں کو اس کے بندے آ کے یہی کہتے ہیں یا اس میں غرور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یار تو بڑی چیز ہے، تو بڑی چیز ہے، پھر انسان بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے کہ آئی ایم بیٹر دین دیم، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز بھی انسانوں میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ کمپیریزن، یہ چیز بھی انسانوں میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بھی خراب ہو جائے تو سارا بلیم اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دینا، ٹھیک ہے، کہ آلدو ایوری تھنگ از ان کنٹرول آف اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ایکشنز کی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سارا بلیم بھی ادھر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس تھی ہی نہیں، جو کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جو کہ ابلیس کا ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ناشکری کرنا، اوبیسلی وہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ میں نے ناشکرہ بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، پھر تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیسیکلی جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گیا ہے تو اس نے جو گیم یہ ڈالی ہے کہ ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اس درخت سے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک طرح سے امورٹیلٹی دے دے گا اور آپ کو یہاں جنت میں رہنے کا پرماننٹ پاس دے دے گا، ٹھیک ہے۔ آلدو پرماننٹ پاس نہیں تھا، ہمیں سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی دنیا کی خلافت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آ کے اس طرح کی مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ اور اس کے لوگ آج تک کرتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا، پھر جب دونوں نے اس طرح کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکیں۔ دس پورشن آف دس اسٹوری از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے،
کہ شیطان جو ہے نا، شیاطین جو ہیں، دا کریکٹ ورڈ اب شیاطین ہے، بیکاز ہمیں پتہ چل گیا شیطان ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کی موڈسٹی پہ اٹیک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیٹ ول بیکم مور اینڈ مور کلیئر جب ہم ٹولز آف دی ڈیول کو دیکھیں گے فردر ایپیسوڈس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان ان دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ میں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تو نے ہمیں نہ بخشا، تو ہاں تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، آیت نمبر 23 سورہ اعراف کی دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اینڈ ایز ہیڈ بین ڈیسائیڈڈ بیفور کہ ان کو زمین پہ بھیجا جائے گا، ان کو زمین پہ بھیجا گیا۔ لیکن اب کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اور اس کی آرمی، وہ انسانوں کے جو دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں ان کی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں ہمارے پاس ایک مقرر مدت تک کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے آگے جانا ہے۔ تو بیسیکلی ہماری لائف کا مقصد مور کلیئرلی مینشنڈ ان سورہ بقرہ، جو لائف کا مقصد، ٹھیک ہے، ادھر زیادہ فوکس ابلیس کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ ہماری لائف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ابلیس کو ہم نے ہرگز فالو نہیں کرنا، ابلیس اور اس کی آرمی کو ہم نے ہرگز فالو نہیں کرنا۔ یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ ایک سوال آتا ہے جس کے اوپر ہم اینڈ کریں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایول بنایا ہی کیوں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بائی دس ٹائم، ٹھیک ہے، اتنی گفتگو کرنے کے بعد یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اٹس ناٹ لائک کہ جنات سارے ایول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لائک اس طرح سے ایول جو یہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی فری ولڈ کریچرز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ ول بی مور ایکوریٹ، کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایول بنایا ہے، پیور ایول نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے فری ولڈ کریچرز بنائے ہیں جو کہ اپنے نفس کی بنا پر چوز کرتے ہیں کہ انہیں غلط طرف جانا ہے کہ انہیں صحیح طرف جانا ہے۔ اب اس میں سے انسان بھی ہیں جو یہ چوائس کرتے ہیں تو وہ انسانی شیطان ہو جاتے ہیں، اس میں سے جنات بھی ہیں جو چوائس کرتے ہیں تو وہ جنات کے شیطان ہو جاتے ہیں۔ ابلیس ان میں سر فہرست ہے جس نے غلط طرف جانے کی چوائس کی، ٹھیک ہے۔ تو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ تمام جنات کے لیے بھی ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ بیسیکلی لوگ بلیم گیم بہت زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہم نے گناہ اس لیے کیا کیونکہ شیطان نے کہا تھا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو نہ بناتا تو ہم گناہ ہی نہ کرتے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اب لوگ اس طرح بولتے ہیں شیطان، ٹھیک ہے، ایکچولی ابلیس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ابلیس سے پہلے ابلیس نے جب یہ کیا ہے تو ابلیس کے لیے کوئی اور ابلیس تھا جو اسے آ کے بتا رہا تھا کہ اس طرح کرو؟ نہیں، لائک وہ تو اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر ہے ان شیاطین کا، ٹھیک ہے، لائک اس کو کس نے آ کے یہ بہکاوا دیا کہ تم جو اس طرح سے غرور کرو اور یہ کرو؟ غرور ایک دن میں آ گیا اس میں؟ نہیں، اس کو سینس آف انٹائٹلمنٹ اس کو ایک ٹائم سے آئی ہوگی نا، ٹھیک ہے، یہ ایسی تو نہیں آ جاتی۔ تو اس کو کس نے آ کے یہ چیزیں بتائیں؟ ویسے کسی نے نہیں، ٹھیک ہے، لائک اس نے فری چوائس سے یہ چیزیں لیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنے نفس میں یہ چیز فالو کی۔ اب obviously that's a consequence of free will، جب آپ کو اچھائی اور برائی دونوں دکھائی جائیں، ٹھیک ہے، اور اچھائی میں ایک ویلیو ہو، ٹھیک ہے، لیکن برائی میں بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ چوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، obviously جب چوائس کھلی ہے تو لوگ دونوں طرف کی چیزیں چوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بیسیکلی ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے سارا کچھ، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلیم گیم کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ٹیسٹ کو پاس کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ آن دس نوٹ پہلے جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور عزیز و اقارب کا خیال رکھے گا۔